بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 95 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت سے متعلق ہے۔ کفار نے 1 مہینے تک اور بعض کے نزدیک 50 دنوں تک مدینہ منورہ کا محاصرہ جاری رکھا، لیکن وہ اس خندق کو پار نہ کر سکے۔ کئی مرتبہ کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ کفار نے کئی تدبیریں سوچی لیکن کوئی کارگر نہ ہوئی۔ بالآخر ایک دن انہوں نے مشورہ کیا کہ آج مل کر ایک عام اور سخت حملہ کیا جائے۔ چنانچہ کفار نے ایک زبردست حملہ کیا، تیروں اور پتھروں کی بارش کر دی، اور عرب کے مشہور پہلوان عمر بن عبد ود اور اس کے ساتھ علقمہ بن ابی جہل، نوفل بن عبداللہ اور زرار وغیرہ ان افراد نے ایک جگہ سے خندق عبور کر کے مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی۔ جن افراد نے خندق عبور کیا ان میں عرب کا نام گرامی شہ سوار اور مشہور پہلوان عمر بن عبد ود بھی تھا۔ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ تنہا 1000 آدمیوں کے مقابلے میں کافی ہے۔ چنانچہ خندق عبور کرنے کے بعد عمر بن ود نے مسلمانوں کو للکارا کہ ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ اس موقع پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجلس، بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ اس نے دوبارہ للکارا اور کہنے لگا، کہاں ہے تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ تم میں سے جو شخص قتل کیا جائے وہ سیدھا اس میں داخل ہو جائے گا؟ کیا تم لوگ کسی آدمی کو بھی میرے مقابلے کے لیے نہیں بھیجو گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، مجھے اس کا مقابلہ کرنے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ انہیں بٹھا دیا، لیکن جب اس نے تیسری مرتبہ للکارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی تلوار دی اور فرمایا کہ جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اس کے مد مقابل ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر، تم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ قریش کا کوئی شخص اگر تمہیں 2 باتوں کی دعوت دے گا تو تم ضرور ایک قبول کرو گے۔ اس نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر میں تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر بن ود نے کہا کہ بھتیجے، تمہارے چچوں میں سے تم سے زیادہ عمر والے بھی ہیں، میں تمہارا خون بہانا اچھا نہیں سمجھتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن اللہ کی قسم، میں تیرا خون بہانا بہت اچھا سمجھتا ہوں۔ اس پر عمر بن عبد ود بھڑک اٹھا اور گھوڑے سے اترا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدل تھے اور یہ گھوڑے پر تھا۔ چنانچہ وہ گھوڑے سے اترا اور اس طرح اس نے اپنی تلوار پکڑی جیسے آگ کا شعلہ ہو، اور پھر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف لپکا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈھال پر اس کا وار روکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عمر نے ان کی ڈھال پر ایسی ضرب لگائی کہ اسے کاٹ ڈالا اور اس کی تلوار ڈھال ہی میں پیوس ہو کر رہ گئی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سر بھی زخمی ہو گیا۔ اس کے جواب میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وار کیا تو پہلے ہی وار میں اسے جہنم رسید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، جس سے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ اللہ رب العزت نے فتح دے دی۔ چنانچہ عرب کے اس مشہور پہلوان عمر بن عبد ود کے قتل ہو جانے کے بعد باقی حملہ آور شہ سواروں پر ایسی ہیبت چھا گئی کہ وہ دم دبا کر بھاگ نکلے۔ بعض مجاہدین نے ان کا تعاقب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زرار کا پیچھا کیا، زبیر رضی اللہ عنہ نے نوفل بن عبداللہ کے پیچھے لپکے۔ ان کے مشہور سے سواروں میں علقمہ بن ابی جہل، اسی طرح دوسرے غرض مشرکین کے تمام شہ سوار بھاگ نکلے اور ابو سفیان کے پاس جا کر انہوں نے دم لیا۔ نوفل بن عبداللہ جب جانے لگا تو اس کا گھوڑا خندق پار نہ کر سکا، خندق میں گر گیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے تلوار ماری تو اس کا کام وہیں تمام کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جنگ احزاب میں مشرکین کا ایک آدمی مارا گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے مقتول کی لاش واپس کر دے، ہم آپ کو 12,000 درہم ادا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا
خیر فی جسدہ ولا فی ثمنہ، اس کی لاش اور اس کی قیمت میں کوئی بلائی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی چیز قبول نہیں کی اور فرمایا ہوا لکم لا نأکل ثمن الموت، اس کی لاش تمہاری ہوئی، ہم مردوں کی قیمت نہیں کھاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے 10,000 درہم کی پیشکش کی، جبکہ دوسری روایت میں 100 اونٹوں کا تذکرہ ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادفعوا الیہم جیفتہ فانہ خبیثۃ الجیفہ خبیثۃ الدیہ، اس کافر کی لاش انہیں دے دو۔ آپ نے فرمایا وہ بھی خبیث اور ناپاک تھا، اس کی دیت بھی خبیث اور ناپاک ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر اور اس کی دیت پر۔ ہمیں نہ 10,000 کی ضرورت ہے نہ لاش کی، اور بلا کسی معاوضے کے لاش آپ نے ان کے حوالے کر دی۔ اسی طرح عرقمہ بن ابی جہل بھی قریش کے مشہور سے سواروں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنے شہ سواروں کو قتل ہوتے دیکھا تو اس پر ایسی دہشت چھا گئی کہ اس نے اپنا نیزہ پھینک دیا اور جان بچا کر بھاگ نکلا۔ اسی دوران کفار کی طرف سے ایک تیر چلایا گیا جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی گردن میں لگا، جس سے ان کا کافی خون بہہ گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جب تیر لگا تو انہوں نے اس وقت دعا کی، اے اللہ اگر تو نے قریش کی لڑائی باقی رکھی ہے تو مجھ کو اس کے لیے باقی رکھ، کیونکہ مجھ کو اس سے زیادہ کوئی محبوب اور پیاری چیز نہیں کہ میں اس قوم سے جہاد کروں کہ جس نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائے پہنچائی اور اس کو جھٹلایا اور حرم مکہ مکرمہ سے نکالا، اور اے اللہ اگر تو نے ہمارے اور ان کے مابین لڑائی کو ختم کر دیا ہے تو اس زخم کو میرے لیے شہادت کا ذریعہ بنا، اور اس وقت تک مجھ کو موت نہ دے جب تک بنی قریظہ کی ذلت اور رسوائی سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ چنانچہ جب اس مبارزت میں قریشی سے سوار ناکام ہونے کے بعد اپنے سالار ابو سفیان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آج ہمیں کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوئی، تم سب لوگ اپنے اپنے پڑاؤ کی جگہ چلے جاؤ۔ قریشی اپنے پڑاؤ وادی عقیق میں چلے گئے اور غطفانی جنگجو اپنے پڑاؤ میں چلے گئے۔ انہوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا کہ کل سب مل کر حملہ آور ہوں گے۔ قریش نے اپنے ساتھیوں کو تیار کر لیا اور رات بسر کی، اور بنو غطفان نے اپنے جوانوں کو تیار کیا اور رات ڈلتے ہی طلوع آفتاب سے پہلے خندق کے کنارے جا پہنچے۔ دوسری جانب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو تیار کیا، انہیں جہاد کی ترغیب دی اور نصیحت فرمائی کہ اگر تم ثابت قدم رہو گے تو تم پر اللہ کی نصرت اترے گی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ مشرکین نے ہر طرف سے خندق کو گھیر لیا اور مسلمان ایسی پوزیشن میں تھے جیسے کوئی قلعہ ہو اور دشمن نے اسے چاروں طرف سے محاصرے میں لے رکھا ہو۔ اس مشکل اور خطرناک حالات میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری تدبیر اور اسباب کے دائرے میں اپنی منصوبہ بندی فرما رہے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو منظم کر رہے تھے، وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی دربار میں اپنی عبدیت اور عز و انکساری کا اظہار بھی فرما رہے تھے۔ مسند احمد میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے حصار کی شدت اور سختی کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دے اور ہمارے خوف کو امن میں بدل دے۔ چنانچہ جب محاصرہ اور شدت اختیار کر گیا، ہر طرف سے مصائب کی گٹائیں چھا گئی اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس صورتحال کی وجہ سے بے قرار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نصیحت بھی کی۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی خواہش مت کرو، وصلوا اللہ العافیہ، اور اللہ سے عافیت کا سوال کرو، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، اور اگر دشمن سامنے آ جائے تو صبر اور استقامت سے کام لو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اور بخاری شریف میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا بھی اس موقع پر مروی ہے، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم،
اے اللہ، ایک کتاب نازل فرمانے والے، بادلوں کو چلانے والے، گروہوں کو شکست دینے والے، انہیں شکست دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری تدبیر کرنے کے بعد یہ ساری دعائیں اس موقع پر کی، جس سے مسلمانان عالم کو یہ سبق ملتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں تمام ظاہری تدبیریں اختیار کرنے کے بعد اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو اور دعاؤں کا اہتمام کرو، کیونکہ مدد اللہ کی طرف سے آنی ہے۔ چنانچہ مشرکین نے آپس میں سب جب ایک ہو گئے اور ہر طرف سے گویا ایک اعتبار سے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا، تو انہوں نے آپس میں باری مقرر کر لی۔ ایک دن ابو سفیان اپنے دستے کو لے کر حملہ آور ہوتا، پھر خالد بن ولید، پھر عمر بن عاص، پھر پہلے حملے میں جو بچ نکلا، پھر زرار بن خطاب حملہ کرتا۔ مشرکین کے سوار دستے اس طرح خندق کے گرد چکر کاٹتے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر رہے تھے۔ جو ہی وہ خندق کے قریب آتے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین انہیں تیروں کی بوچھاڑ سے دور بھگا دیتے۔ احزاب کو پے در پے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور وہ ہر بار تازہ دم ہو کر آتے اور حملہ کرتے۔ ان کے گھڑ سوار بہت بڑی تعداد میں صبح تک پیرے لگاتے رہے۔ ایک گروہ جاتا، اس کی جگہ دوسرا تازہ دم واپس آتا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم بس مدینے میں داخل ہو جائے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ تلقین کی کہ بھئی ان کو اندر نہیں آنے دینا اور ان کا مقابلہ تیروں سے کرو۔ اگر تیر ختم ہو جائے تو پتھروں سے ان پر وار کرو، لیکن یہ احزاب گروہ مدینے میں اندر نہیں آنا چاہیے۔ چنانچہ یہ مقابلہ اس طرح چلتا رہا اور پورا دن بڑے سخت مقابلہ ہوتا رہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کفار نے اپنے لشکر ہر طرف بکھیر دیے تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ لڑائی کی، اور اس لڑائی کے شدت کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی ہم اپنی جگہ سے نہ ہل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں نہ پڑھ سکے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نمازیں نہیں پڑھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا انا واللہ ما صلیتو، اللہ کی قسم میں بھی نماز نہیں پڑھ سکا۔ مسلمان اس شدت کی جنگ میں انتہائی نازک صورتحال سے دوچار رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے پاؤں اکھیڑ دیے اور وہ تتر بتر ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خندق کے دن آئے، سورج غروب ہو چکا تھا، وہ قریش کو برا بھلا کہنے لگے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، اللہ کے رسول، سورج غروب ہو گیا ہے، میں نماز عصر نہیں پڑھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما صلیتھا، اللہ کی قسم میں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی بطحان میں اترے، وضو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب کے بعد عصر کی نماز پڑھائی، پھر مغرب کی نماز پڑھائی، پھر اس طرح اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔